السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست نازک اقبال، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میکس ریمائنڈ سافٹ ویئر، تو ہمارا پروگرام بنا ایک ٹور کرنے کا، جہاں پہ ڈے والے ساتھی بھی ہیں اور نائٹ والے بھی۔ ہم لوگ صبح جمپور سے روانہ ہوئے اپنے سفر کی طرف، شہر کو کراس کرتے ہوئے کوٹلہ مغلا اور کوٹلہ دیوان کے درمیان سے ایک مشرق کی طرف روڈ جا رہا ہے، تو ہم وہیں پہ موجود ہیں۔ یہ سرسبز کھیت آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ تمباکو کی ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، اور صبح کا ٹائم ہے، بالکل ہی گرین نظر آ رہے ہیں سارے۔ اور یہ کدو کی کاشت کی ہوئی ہے، اس کی جو ہے نا بیلیں لگی ہوتی ہیں ابھی، پھر یہ بڑے ہو جائیں گے، اس کو کاٹ کے پھر یہ بیچا جاتا ہے سبزی منڈی میں۔ دیکھیں اس کی دوسری طرف بھی یہی کاشت کی ہوئی ہے کدو کی، کیونکہ یہ اس موسم میں بہت زیادہ خریدے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے گندم، کسی جگہ پر سرسبز ہے تو کسی جگہ پر تیار ہونے والی ہے، اس کی پھر کٹائی کی جائے گی، اور اس کا کافی پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد۔ اور یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، ساتھ میں ہی دریا گزر رہا ہے، تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں مچھلی کے لیے، بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، تازہ مچھلی ملتی ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ گاڑی ہماری رک گئی یہاں پہ، یہ خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی ہیں، اور پانی دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے چمک رہا ہے۔ سارے لوگ ہمارے ساتھی اپنی سیلفیاں فوٹو بنا رہے ہیں، بہت خوش ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دوبارہ سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو پل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے لوہے کی لائنیں ڈالی ہوئی ہیں، بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے، اور گاڑی آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ بہت خطرناک ہے، جب پانی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو یہ پل اور یہ جو حصے بنے ہوئے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ کر کے یہ راستہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی باغات نظر آ رہے ہیں آپ کو، جب ہی پل کراس کیا اس کے بعد باغات ہی باغات ہیں سارے۔ اور آگے سٹاپ کیا ہم نے، کیونکہ صبح بہت جلدی نکلے تھے اور سب کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہاں پہ کمپنی کی طرف سے ہمیں ناشتہ کروایا گیا، بہت ہی اچھا ناشتہ تھا، راستے میں ایک ہوٹل تھا، یہ دیکھیں ساری ساتھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا سفر جاری ہو گیا، ناشتہ کرنے کے بعد یہ ہم پہنچ گئے ہیں پانچ ناد پل پہ۔ اور یہ جو کراسنگ ہو رہی ہے نا، یہ جو پانچ ناد ہے نا، اس کے جو گیٹ بنے ہوئے ہیں نیچے وہ ہیں، یہ دیکھیں یہ پانی جا رہا ہے پل کھاتا ہوا۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو تھے بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں تو کوئی اوپر، سارا منظر دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو پانچ ناد ہے یہاں پہ پانچ دریا مل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پھر سے روانہ ہو گئے، یہ ایک نہر جا رہی ہے روڈ کے ساتھ، درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہم دیکھیں چولستان والے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، جو کہ جس کو روہی بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے تو بہت ساری قصے اور کہانیاں سنی ہوں گی۔ جی ہاں، یہ دیکھیں قلعہ دراوڑ میں پہنچ چکے ہیں، یہ اس کا گودام ہے جس میں شاید کوئی سامان وغیرہ رکھا جاتا ہوگا۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت پرانی تاریخ کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ سارے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، قلعہ دراوڑ یہ اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے سے جائیں۔ یہ بہت اندھیرا ہے، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں ہم موبائل کی لائٹس آن کر کے۔ شاید اس زمانے میں یہ کوئی سرنگ ہوا کرتی تھی یا اس طرح کا، راستہ ٹوٹا ہوا ہے تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ دیکھیں، اس کو ہاتھ پرمیشن نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، نہ ہی کھولنے کی، ادھر سے جانے کی۔ تو ہم اب جا رہے ہیں سیڑھیوں کی طرف آہستہ آہستہ۔ یہ اوپر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قلعہ دراوڑ ہے۔ قلعہ دراوڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1700 صدی میں بنا تھا، 1800 صدی، اور اس کے بعد لاسٹ میں جس نواب کو دیا تھا، نواب صادق کو، وہ 19ویں صدی میں تھا۔ یہ دیکھیں، انہوں نے اس کی تعمیرات مکمل کروائی تھی۔ یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس دور کی ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، بہت ہی زبردست کام ہوا پڑا ہے اس میں، مضبوط ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، دروازے بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس کی کھڑکیاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ درمیان میں ایک تالاب ہوا کرتا تھا جس کو ٹوبا بولتے ہیں۔ یہ سکول کے بچے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو مشرق سائڈ میں برج ہے وہاں پہ نواب صادق کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی نہ الماریاں ہیں نہ ہی دروازے ہیں، بس یہ دیواریں ہی نظر آ رہی ہیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اتنا زیادہ کمرے تھے نیچے والے کہ اس میں ایک پٹڑی بنی ہوئی تھی جس کے اوپر نواب صادق صاحب کمرے میں اگر جانا ہو، لاسٹ والے میں یا کسی میں بھی، اس کے اوپر بیٹھ کر جاتے تھے، یا کوئی سامان لے جانے کے لیے یا لے آنے کے لیے تو اس پر ہی بیٹھ کے جاتے تھے۔ ٹرین جیسے بنی ہوئی تھی، پٹڑی تھی اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں، اس کی جو چھت ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس زمانے کی کندہ کاری کس طرح کی جاتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت ہے، یہ صاف ستھری لگ رہی ہے، اس زمانے کی ہے لیکن یہ ٹھیک ہے۔ اور باقی تو سارا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے جہاں پہ بھی خزانے کا تھوڑا بہت سوراخ ملا تو حکومت نے یا کسی نے اس کو نکال ڈالا۔ یہ ہم اوپر آ گئے ہیں، اب اوپر کی طرف، نیچے سارا ارد گرد کا منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہرن وغیرہ بھی ہوتے تھے تالاب کے ساتھ۔ یہ ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے قلعہ دراوڑ کے ساتھ، سنگ مرمر کی ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ اندر ہم بیٹھے رہے، پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا، پھر بھی ٹھنڈک فیل ہو رہی تھی، حالانکہ باہر بہت گرمی ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ اب ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا B4U ریسٹورنٹ میں، کیونکہ وہاں پہ قلعہ دراوڑ میں چلتے ہوئے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی۔ یہ میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں اور پارٹی ہو رہی ہے۔ اب ہم نور محل کی طرف آ گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت منظر رات کا، اور اس کے ارد گرد ہی سارے درخت ہیں، درمیان میں بنا ہوا ہے یہ محل۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نواب صادق نے بنوایا تھا اپنی بیوی کے لیے، نور کے لیے، اور جو یہ تیار ہو گیا، نور کو لایا گیا اس محل میں، وہ ایک رات رہی اور اس کے بعد یہاں پہ نہیں آئی، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے ساتھ میں قبرستان کیوں بنا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے مزید، اس کے ساتھ بلڈنگ کے ساتھ ہی قبرستان ہے، وہ اس کو ناپسند ہوا، جس کی وجہ سے اس نے یہاں پہ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ اس کا حال ہے، جہاں پہ سورج کی دن کو روشنی پڑتی ہے، اور یہاں سامنے کرسی پہ نواب صادق صاحب بیٹھ کر لوگ جو آتے تھے ملنے کے لیے، یہ تینوں نوابوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں جو کہ سٹیپ وائز یہاں پہ آتے رہے ہیں اور حکومت کرتے رہے ہیں۔ اور یہ مختلف مقامات، مختلف صوبوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے جو پوسٹل کارڈ ہوتے تھے وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے 4 گیٹ ہیں، اور بتایا جا رہا تھا کہ اس نور محل میں 132 کمرے ہیں، جس میں ابھی انہوں نے کچھ کمرے دیے ہوئے ہیں حکومت کو، جو کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ یہ اس زمانے، یہ دیکھیں، غلاف کعبہ کا جب پاکستان میں اجازت ملی تھی غلاف کعبہ پہنانے کی،
جو اس دوران کا تھا، اور یہ نیچے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ایسا کوئی سسٹم بنایا ہے انہوں نے۔ یہ اس زمانے کے جو کپڑے تھے، یہ مٹی کے برتن اس طرح ہوتے تھے۔ یہ جوہرات ہوا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کی یہ رکھی ہوئی ہے سیف الماری، اور یہ بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ 19ویں صدی کی یہ جو سنوکر ہے، یہاں پہ وہ گیم کھیلا کرتے تھے شاید۔ اور اب ہم ایک اور ہوٹل پہ آئے ہیں کچھ دیر کے لیے، ریسٹ کے لیے انٹر ہو رہے ہیں، تو بہت ہی اچھا ہے یہ بھی۔ تو پہلی بار آئے ہیں، ہر جگہ نئی ہے اور اچھی لگ رہی ہے۔ سارے تھکے ہوئے ہیں، ابھی یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا دیکھنے والا اور بیٹھنے والا۔ چائے بہت کمال کی بنی ہوئی ہے، بہت ہی مزہ آیا ٹور میں۔ یہ ہمارے سارے ساتھی ہیں، چائے بہت ہی اچھی تھی۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوٹل ہے۔ کچھ دیر میں پھر ہم روانہ ہو جائیں گے واپسی کی طرف۔ یہ ہمارے سارے دوست موجود تھے۔